اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ کتاب روح مجرد کو ہم نے معیار قرار دیا، اور اس کتاب کے مطالعے کی بنا پر ہم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم عرض کرتے چلیں، اور شاید پہلے بھی اس مطلب کو بیان کیا ہو، کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی، جو مرحوم علامہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی صاحب تفسیر المیزان کے گراں قدر شاگرد تھے، اور پھر نجف اشرف عراق تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی جو مرجعیت عظمیٰ تھے، ان کے شاگرد تھے، اور گراں قدر شاگرد تھے۔ مرجعیت عظمیٰ کو ان کے اجتہاد پر یقین تھا، اور انہیں کہا تھا کہ آپ نجف اشرف ہی قیام کریں تاکہ آپ میرے بعد مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ لیکن آیت اللہ طاہرانی واپس ایران تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں مشہد مقدس میں باقاعدہ جو ہے وہ علم کی اور سیر و سلوک کی، فلسفے کی، تہذیب نفس کی ایک بنیاد رکھی، اور یہاں کے حوزے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا کہ جو اس وقت فلسفے اور سیر و سلوک کا شدت سے مخالف ہوا کرتا تھا۔ آیت اللہ طاہرانی خود سیر و سلوک کے تمام مراحل میں خود عرفان نظری اور اخلاق نظری میں خود صاحب نظر تھے، اور بزرگان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی اس سلسلے میں گراں قدر تحقیقات ہیں، اور گراں قدر ان کے اس سلسلے میں نظریات ہیں اور خدمات ہیں۔ اگر آپ اسی سیر و سلوک کی وادی میں دیکھ لیں تو علامہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں جو سیر و سلوک تحصیل کی اور جسے پڑھا، انہوں نے اسے باقاعدہ ایک رسالہ لب اللباب کی خدمت میں صورت میں انہوں نے مکتوب کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ سیر و سلوک جو آیت اللہ علی آغا قاضیہ طباطبائی اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اسے بھی باقاعدہ رسالہ منصوب بحر العلوم کے عنوان سے انہوں نے باقاعدہ اسے احیاء کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری خدمات ہیں۔ خود یہ کتاب روح مجرد ایک سیر و سلوک کی وادی میں اور سیر و سلوک کی راہ میں ایک بے نظیر جو ہے وہ خدمت ہے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی کی۔ مکمل ایک سالک کے حالات زندگی کو ایک باقاعدہ رپورٹ کی صورت میں انہوں نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ کس مرحلے میں تھے، اور عرض کیا کہ 28 سال مرحوم ہاشم حداد سے رابطے میں رہے، ان کی شاگردی میں رہے، لیکن یہ رابطہ مسلسل نہیں تھا، یہ رابطہ سفر کی صورت میں تھا۔ جب آیت اللہ طاہرانی عراق زیارت کے لیے جاتے تو وہاں آغا ہاشم حداد سے ملاقات ہو جاتی، اور جب آغا ہاشم حداد ایران تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہوتی، اور اس ملاقات میں جو انہوں نے آغا ہاشم حداد کو پایا، جو مشاہدہ کیا، اسے مکتوب کیا، حتیٰ باقاعدہ جو واقعات ہیں ان میں جزیات کو دقیق عنوان سے انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں تاریخ کو میں فلاں جگہ پر، فلاں شہر میں، فلاں مقام میں، فلاں افراد کی موجودگی میں آغا ہاشم حداد سے ملا، اور یہ واقعات رونما ہوئے۔ ایک مکمل داستان نویسی کے عنوان سے انہوں نے اس کتاب روح مجرد کو انہوں نے تحریر کیا، اور باقاعدہ ایک سالک کے ان مراحل کو جو سلوکی مراحل وہ طے کر رہا ہے اسے بیان کیا۔ اور ہماری گفتگو اب اس پیچیدہ مرحلے سے نکل کر اس مرحلے پر آ کر پہنچی تھی کہ جہاں آیت اللہ طاہرانی کو مرحوم ہاشم حداد خود سلوکی رہنمائی کر رہے ہیں، سیر و سلوک کی تعلیم دے رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اگر اعلیٰ مراتب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کس مرحلے سے گزر کر اور عبور کر کے آپ خود بھی سالک بن سکتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سیر و سلوک کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور انہیں آگے ان مراتب میں لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک نصیحت ہم نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں نقل کی، لیکن وہ نصیحت کامل بیان نہیں ہو سکی۔ اس کا جو آخری پوائنٹس ہیں اور آخری جو عبارات ہیں کتاب روح مجرد سے، وہ آپ کی خدمت میں آج ہم بیان کرتے ہیں۔ مرحوم سید ہاشم حداد نے آیت اللہ طاہرانی سے یہ بیان کیا کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ آشفتہ خیالات ہیں، پریشان خیالات ہیں، آپ اپنے ان پریشان خیالات کی اصلاح کریں۔ گویا کہ
آغا تہرانی کو وہ ایک تعلیم دینا چاہتے ہیں جسے آغا تہرانی اس کتاب روح مجرد کے اندر اس عنوان سے بیان کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں کہ بطور کلی انسان کے جو خواطر ہیں، جو انسان کی میموری ہے، جو انسان کے خیالات ہیں، وہ 4 حالتوں سے باہر نہیں ہیں۔ پہلے انسان کے جو خیالات ہیں وہ خیالات الہی کہلاتے ہیں، دوسرے خیالات انسان کے خیالات ملکوتی کہلاتے ہیں، تیسرے خیالات انسان کے خیالات نفسانی ہیں، اور چوتھے مرحلے میں انسان کے خیالات شیطانی ہوتے ہیں۔ ان تمام خیالات کی مرحوم آیت اللہ تہرانی باقاعدہ تعریف اور ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ الہی میموری اور الہی خیالات جو انسان کے پاس ہوتے ہیں، ان خیالات میں انسان خود سے منصرف ہو جاتا ہے، اور یہ خیالات انسان کو اس کی خودی سے منصرف کر کر خدا کی طرف جو ہے وہ اسے لے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے وجود میں موجود فقر کو محسوس کرتا ہے، اور اس فقر کے بعد خود سے منقطع ہو جاتا ہے، اور جس غنی ذات سے اس کو فقر ہے اس غنی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہی مطلب جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم فقیر ہو، اور تمہارا فقر، تمہاری نیاز اور تمہاری حاجت جو ہے وہ تمہارے پروردگار کی بارگاہ سے حل ہونی ہے، اور وہاں سے تمہاری ضرورت کو پورا کیا جانا ہے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، هو الغنی الحمید، وہی ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ پس انسان اپنے وجود میں اس فقر کو محسوس کرے، اور اپنی منیت سے، جو میں کہتا رہتا ہے نا ساری زندگی، کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں سو رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں اس کی زندگی کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے نا، اس میں سے خارج ہو اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو، میں کچھ نہیں ہوں۔ حقیقت میں وہی ہے، هو الغنی الحمید ہے۔ پس میں جو فقر مطلق کا مصداق ہوں، میں اس غنی مطلق اور غنی حمید ذات کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کے غنا سے ارتزاق کروں اور اس سے حاصل کروں۔ پس میں اپنی منیت سے اور اپنی میں سے منصرف ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ یہ الہی خیالات ہی انسان کو اس مرحلے پر لے کر آتے ہیں۔ دوسرے خیالات جو ہے وہ انسان کے ملکوتی خیالات ہیں، یعنی ایسے خیالات جو انسان کو عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو انسان کو تقویٰ کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں، اور انسان کو ترغیب دلاتے ہیں، تشویق دلاتے ہیں کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں خداوند متعال کی عبادت کرے، خداوند متعال کے حضور عجز و انکساری کا اظہار کرے، اور خداوند متعال کے حضور عاجزانہ طور پر، خاضعانہ طور پر اپنی پیشانی کو سجدے پر رکھے اور کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یعنی انسان حقیقت میں عابد بن جائے خداوند متعال کے حضور، اور وہ خیالات جو انسان کو عابد بناتے ہیں، عبادت کی طرف لے کر آتے ہیں، عبادت کی تشویق اور شوق انسان کے وجود میں ایجاد کرتے ہیں، ان خیالات کو ملکوتی خیالات کہا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں انسان کے پاس جو خیالات ہیں وہ انسان کے نفسانی خیالات ہیں، یعنی ایسے خیالات جو انسان کو اس کی خودی سے منصرف نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی انسان کے وجود میں عبادت کی رغبت اور شوق ایجاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو نفسانی خیالات ہیں، جو یہ نفسانی میموری ہے، یہ نہ تو الہی خیالات ہیں اور نہ ہی ملکوتی خیالات ہیں، بلکہ یہ خیالات انسان کو دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے وجود میں دنیا کو زینت بنا کر، دنیا کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے مجسم کرتے ہیں، تاکہ انسان کی شہوت جو ہے وہ ابھرے۔ یعنی انسان، شہوت بمعنی رغبت، شہوت اس دوسرے معنی میں نہیں کہ جو انسان جنسی میل رکھتا ہے وہ بھی دنیا ہے، لیکن یہاں جو شہوت ہے وہ رغبت ہے، شوق ہے، اشتیاق ہے۔ انسان کا اشتیاق ہے کہ میں بہترین غذا، بہترین خوراک استعمال کروں، بہترین پوشاک استعمال کروں، بہترین گاڑی استعمال کروں، سواری استعمال
استعمال کروں، بہترین محلات میں زندگی کروں۔ یہ جو اشتیاق ہے نا، یہ انسان کے وجود میں یہی میموری لے کر آتی ہے، اور وہ خیالات جو انسان کے وجود میں اس شوق کو ابھارتے ہیں، اس شہوت کو ابھارتے ہیں، اس میموری کو نفسانی خیالات کہا جاتا ہے۔ یہ نفسانی خیالات دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یہ ایک دفعہ گناہ آلود بھی ہو سکتے ہیں اور پاکیزہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی گناہ سے پاک۔ پاکیزہ اس معنی میں نہیں کہ ملکوتی ہو جائیں، نہیں، ملکوتی نہیں ہوں گے، لیکن گناہ سے پاک ہوں گے، یعنی ان میں گناہ نہیں ہوگا اور یہ ملکوتی بھی نہیں ہوں گے، صاف ہوں گے۔ مثلا ہم اپنی روزمرہ زندگی کے روٹین میں اگر جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو میں صبح سے لے کر شام تک جو اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں جو میں افعال انجام دے رہا ہوں، کیا میرے روزانہ کے افعال الہی میموری سے تعلق رکھتے ہیں، ملکوتی میموری سے تعلق رکھتے ہیں، یا نفسانی میموری سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر انسان ان خیالات کا دقت سے جائزہ لے تو ہمارے 99% جو خیالات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وہ نفسانی میموری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا الہی میموری سے اور ملکوتی میموری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ انسان ساری زندگی اپنے جو 24 گھنٹے روزانہ کا جو اس کا شیڈول ہے وہ اس نفسانی میموری سے گزرتا ہے، یعنی غفلت میں گزرتا ہے۔ ایسے انسان کو غافل کہا جاتا ہے۔ یہ انسان خداوند متعال کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن غفلت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کا روزہ غفلت میں ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، خمس دے رہا ہے، لیکن اس کا یہ خمس، اس کی یہ زکوٰۃ غفلت میں ہے۔ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہا ہے لیکن غفلت میں ہے، غافل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا یہ تمام روزمرہ زندگی کے اعمال جو ہیں وہ ایک روٹین کے تابع ہیں، یعنی وہ ان تمام روزمرہ زندگی کے امور کو انجام دے رہا ہے اور ان میں الہی عنصر سے غافل ہے، یعنی اس ملکوتی عنصر سے بھی غافل ہے، اس الہی عنصر سے بھی غافل ہے۔ میں نماز کو پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، لیکن وہ قربت روٹین کے مطابق ہے، روزمرہ زندگی کے لائف میں جو اس کا ایک شیڈول چل رہا ہے اسی کے تابع ہے، لہٰذا اسے نفسانی خیالات اور نفسانی میموری کہا جائے گا، جو انسان کو وجود میں ایک اشتیاق کو ابھارتی ہے۔ میرے اندر شوق ہے میں نماز تہجد پڑھوں، میرے اندر شوق ہے کہ میں عارف اللہ بن جاؤں، میرے اندر شوق ہے میں امام حسین علیہ الاف التحیۃ وثنا کی زیارت پہ جاؤں۔ یہ شوق، یہ تمام شوق جو میرے وجود میں ابھر رہے ہیں یہ الہی میموری کی وجہ سے نہیں ابھر رہے، یہ ملکوتی میموری کی وجہ سے نہیں ابھر رہے، بلکہ میری نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر جانا حرام ہے؟ کیا نماز کو پڑھنا حرام ہے؟ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں، مستحب بھی ہیں، اس کی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں تاکید کی گئی ہے۔ لیکن میں جو ان افعال کو انجام دے رہا ہوں ان کے الہی پہلو کو مد نظر رکھ کے نہیں دے رہا ہوں، ان کے ملکوتی پہلو کو مد نظر رکھ کے انجام نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرے نفس نے کہا ہے کہ تم نماز ادا کرو۔ میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کروں، میرا یہ نفس چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ پس میرے یہ تمام افعال کی جو پیچھے باعث ہے، جو مجھے ابھار رہا ہے، وہ میری نفسانی میموری ہے، وہ الہی میموری اور ملکوتی میموری نہیں ہے۔ اگر الہی میموری ہو اور ملکوتی میموری ہو تو انسان کے یہ جو افعال ہیں یہ انسان کے وجود میں تبدیلی لائیں گے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ہمارے وجود پر اثر نہیں ہو رہا، جبکہ خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق ہے۔ میں جو سارا دن نماز پڑھتا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں، ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق نہیں ہوں، تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ جو میری نماز ہے یہ الہی میموری، ملکوتی میموری سے ادا نہیں کی جا رہی ہے، یعنی اس کا باعث اور جو مجھے ابھارنے والا ہے ان خیالات کو اس نماز کی طرف، وہ الہی ملکوتی اور ملکوتی میموری نہیں ہے بلکہ نفسانی میموری ہے کہ جو مجھے کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو۔ پس یہ
جائز، یہ پاک ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، گناہ آلود میموری نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ یہی میموری ہے جو انسان کو گناہ کی طرف آلودہ کرتی ہے اور ابھارتی ہے۔ مثلا انسان میں غضب کو ابھارتی ہے، انسان میں حرص کو ابھارتی ہے، انسان میں کینے کو ابھارے گی، انسان میں شہوت کو ابھارے گی، اور یہ ابھارنا اس کا گناہ پر جو ہے نا وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ یعنی میرے یہی نفسانی خیالات دو طرح کے ہیں۔ ایک دفعہ یہ خیالات انسان کو گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتے بلکہ عبادت کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کا جو باعث اور ابھارنے والی جو میموری ہے وہ نفسانی میموری ہے، ملکوتی اور الہی میموری نہیں ہے۔ اگلی میموری اور آخری میموری جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے شیطانی میموری، یعنی شیطانی خیالات جو انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ یہ شیطانی خیالات انسان کو باقاعدہ طور پر خداوند متعال سے غافل کر دیتے ہیں، اور خداوند متعال سے غافل کر کے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثلا انسان غضب کر رہا ہے اور اس غضب کے نتیجے میں کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ انسان حرص کر رہا ہے اور اس حرص اور لالچ میں انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ یا انسان باقاعدہ اپنے وجود میں کینے کی خاطر جو ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ انسان کے یہ جو خیالات ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف ابھار رہے ہیں، ان خیالات کی مذمت کی گئی ہے۔ پس ٹوٹل 4 طرح کی میموریاں انسان میں پائی جاتی ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی نے ہمیں جو یہ تعلیم دی کہ آپ کے اندر جو ہیں وہ بہت زیادہ نفسانی خیالات پائے جاتے ہیں، یعنی آپ کے وجود میں ایسے خیالات موجود ہیں کہ جو خیالات آپ کے آشفتہ ہیں، آپ کے خیالات پریشان کنندہ ہیں، ان خیالات کی اصلاح کی جائے۔ یہاں میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی عارف انسان کو ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ وہ اپنے ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کر لے، چونکہ جب تک یہ انسان ہے، جب تک یہ انسان رہے گا اس میں یہ خیالات رہیں گے، مگر یہ کہ انسان اپنی اس جو انسانیت ہے اس کو ختم کر دے اور خداوند متعال کی ذات میں فنا ہو جائے۔ جب انسان فنا ہو جائے گا تو اس کی یہ میموری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، انسان خداوند متعال کے اندر جو ہے نا وہ محو ہو جائے گا، انسان کی میموری خود کی باقی ہی نہیں رہے گی۔ پھر جب اس مرحلے پر، فنا کے مرحلے پر پہنچے گا اور پھر اس فنا کے مرحلے سے باقاعدہ من الحق الی الخلق کے مرحلے میں وہ واپس آئے گا تو اب اس کی یہ میموری جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ واپس آتی جائے گی۔ جیسے ہم نے مرحوم ہاشم حداد کی زندگی میں آغا طہرانی سے نقل کیا یہ بات آپ کی خدمت میں کہ ایسے مرحلے سے وہ گزر رہے تھے کہ انہیں اپنا خود کا علم نہیں ہوتا تھا کہ میں خود بھی موجود ہوں یا موجود نہیں ہوں، لہٰذا وہ جو بس کا ہم نے سفر آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 6 آدمی سفر کر رہے تھے تو آغا مرحوم ہاشم حداد نے 5 آدمیوں کا کرایہ انہیں دیا اور کہا کہ ہم تو 5 آدمی ہیں، ہم 6 آدمی نہیں ہیں۔ وہ اسے متوجہ کر رہا ہے کہ آپ 5 نہیں ہیں، آپ 6 ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ نفسانی خیالات کو ترک کرنے کا یا بطور کلی ہم کہیں کہ انسان کی میموری کو ختم کرنے کا عرفا اسے نہیں انسان کو مشورہ دیتے، چونکہ انہیں ترک کرنا بہت ریاضت کے باوجود انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے مگر انسان جب خود کو فنا کر دیتا ہے۔ بلکہ آغا ہاشم حداد مرحوم سید محمد حسین حسینی طہرانی کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں خداوند متعال سے لو لگائے، خداوند متعال کے اس الہی پوائنٹ کو اور الہی جنبے کو مضبوط کرے تو انسان کے وجود میں جو نفسانی خیالات پائے جاتے ہیں، انسان کے وجود میں جو شیطانی خیالات پائے جاتے ہیں، انسان ان شیطانی خیالات کو، ان نفسانی خیالات کو ملکوتی اور الہی خیالات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ خداوند متعال ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو، کہ جو ان کے گناہ جو ہیں وہ نفسانی میموری سے نکل رہے ہیں یا شیطانی میموری کے نتیجے میں نکل رہے ہیں، خداوند متعال ان کے ان گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ لہٰذا یہاں اس مطلب کی طرف
توجہ ہو کہ ہم نے تو آپ کی خدمت میں دو میموریاں ذکر کی ہیں، نفسانی اور شیطانی، جبکہ اس آیت میں یبدل اللہ سیئاتہم، خداوند متعال ان کی سیئات کو تبدیل کر دے گا حسنات میں۔ تو یہاں تو ایک ہی میموری ہے، دو میموریوں کی طرف جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، تو یہ کیا مطلب ہوگا؟ اس مطلب کی طرف بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی اشارہ کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے اپنی میموری کو سیئات سے حسنات میں تبدیل کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انسان کی بدی جو ہے وہ انسان جس بدی کے ذریعے سے انسان کا دل اور انسان کا قلب جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، انسان آلودگی اختیار کر لیتا ہے، اگر انسان ظاہراً برائی کر رہا ہے تو اس برائی کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ ایجاد ہوتا ہے، دوبارہ برائی کرتا ہے تو دو نقطے ایجاد ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے انسان برائیاں انجام دیتا جاتا ہے اس کا دل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب مکمل سیاہ ہو جاتا ہے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اب اس کے دل کے اوپر پردے ہو چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اب اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے، چونکہ اس نے اپنے مکمل وجود کو آلودہ کر کے سیاہ کر دیا ہے، تاریک کر دیا ہے، اب اس میں نورانیت کا کوئی پہلو نہیں پایا جا رہا ہے، گویا کہ اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے، مگر یہ کہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے اور اسے ملکوتی اور الہی جو خیالات ہیں ان میں تبدیل کرے۔ لہٰذا خداوند متعال اس کی جو یہ سیئات ہیں ان کو تبدیل کرے گا حسنات میں۔ پس انسان کے وجود میں پائے جانے والے خیالات دو طرح کے ہیں، ایک میموری نفسانی ہے، ایک میموری شیطانی ہے۔ یہ جو دو ہیں اور قرآن مجید میں ایک ذکر کیا گیا ہے، در واقع یہ دو ہی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایک ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ وہی مراتب ہے، یعنی انسان کے ایک مرتبہ جو نفسانی خیالات ہیں، اور یہ نفسانی خیالات انسان کے آلودہ بے گناہ نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں، درست ہیں، جائز ہیں، لیکن نفسانی ہیں، یہ ایک مرتبے میں آ کر خود سیئہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی خود آلودہ ہوتے ہیں جب اس کو مافوق کے ساتھ مقایسہ کیا جائے۔ پس انسان کے نفسانی اور یہ جو نفسانی خیالات میں انسان کے جو شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطانی خیالات گناہ ہیں، 100% گناہ ہیں، لیکن اس سے اوپر والے مرحلے میں جو نفسانی خیالات پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں، ان نفسانی خیالات کو جب آپ ملکوتی خیالات سے مقایسہ کریں گے تو یہ نفسانی خیالات بھی سیئہ شمار ہوں گے۔ اسی طرح ملکوتی خیالات پاک ہیں، انسان کو عبادت، انسان کو طہارت، انسان کو خداوند متعال کے قریب لے کر جاتے ہیں، لیکن انہی خیالات کو جب وہ الہی خیالات سے مقایسہ کرے گا تو یہی ملکوتی خیالات اس کے لیے سیئہ شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح الہی خیالات کو جب اس عالم فنا کے ساتھ یہ عارف اور یہ سالک مقایسہ کرے گا تو اسے اپنے یہ الہی خیالات بھی اس کے مقابلے میں سیئہ نظر آئیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال نے ان تمام کو سیئہ شمار کیا، اس عالم بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تو اس کے پہلے مرحلے والے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، خداوند متعال انہیں حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں ان خیالات کو تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ خیالات اسی طرح سے ہماری زندگی میں باقی بھی رہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، انسان انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی تبدیلی کا جو پیغام ہے وہ مرحوم حاشم حداد آغا تہرانی کو دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی یہ جو سیئہ قلبی ہے یہ حسنہ میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے وجود میں جو ایک یہ فکر اور یہ جو سوچ پائی جا رہی ہے، آپ اس فکر کو اور اس سوچ کو الہی رنگ اور الہی خوشبو دے، الہی مہک دے، تو آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ پہلے سوچ غیر رحمانی تھی، الہی رنگ دینے سے آپ کی یہ سوچ جو ہے وہ الہی سوچ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی آپ نے اسی سوچ کو الہی رنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی انسان
اپنے تمام تر دنیاوی معاملات کو اپنے الہی معاملات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ انسان اپنے تمام روزمرہ زندگی کی روٹین کا جائزہ لے، تمام روٹین زندگی میں جو کچھ بھی وہ کام انجام دے رہا ہے، ان تمام کاموں کی نیت کو تبدیل کرے اور کہے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی جو آفس جا رہا ہوں وہ خدا کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنی آفس میں جا کر وہاں کام انجام دوں، اور اس کام کے نتیجے میں جو مجھے وہاں پر جو ہے وہ اجر ملے گا، جو مجھے وہاں سے تنخواہ ملے گی، اس تنخواہ کے نتیجے میں میرا گھر جو ہے نا وہ اس کا نظام چلے گا، اس کے نتیجے میں عبادت کروں گا، میں خداوند متعال کی جو ہے نا وہ قرب اختیار کروں گا، میرے بیوی بچے، میرا خاندان، میری فیملی جو ہے وہ خداوند متعال کا قرب اختیار کرے گی۔ یہ مقدمہ ہے اس قرب خدا کا۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ اس طرح سے اپنے وجود میں اور اپنی نیت میں تبدیلی کرے اور اپنے ان خیالات کو، جو خیالات نفسانی ہیں یا خیالات شیطانی ہیں، ان کو راہ خدا میں خرچ کرے اور تبدیل کرے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، اور انہیں رحمانی، ملکوتی اور الہی خیالات میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا انسان کے یہ جو خیالات ہیں اسے یہ چاہیے کہ اسے راہ خدا میں استعمال کرے۔ پس اگر ایک انسان بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے کا اسے جو ہے نا وہ عادت ہے، جسے اوباش کہا جائے معاشرے میں، جسے فارسی زبان میں لات کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص کہ جس کا کام جھگڑا کرنا ہے، جس کا کام جو ہے نا وہ معاشرے میں فساد جو ہے نا وہ برپا کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا، مار کٹائی کرنا، معاشرے میں جو ہرج مرج جو ہے وہ نافذ کرنا۔ اب ایک ایسا شخص ہے، اس میں یہ ایک خصلت پائی جاتی ہے، اس کی اس خصلت کو جو ہے نا وہ بہتر راستے میں جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے، یعنی خصلت یہی رہے، خصلت جھگڑالو ہی رہے، لیکن پہلے میں جھگڑا کرتا تھا اپنے نفس کی خاطر، پہلے میں جھگڑا کرتا تھا اپنا ایک رعب دبانے کی خاطر معاشرے میں، اب میں جھگڑا کر رہا ہوں اپنا رعب دبانے کے لیے نہیں، بلکہ میں جھگڑا کر رہا ہوں تاکہ میرے ملک کا رعب جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم و دائم ہو، میں جھگڑا کر رہا ہوں تاکہ میری قوم کا ایک جو وقار ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اجاگر ہو۔ میری قوم جو مسلمان قوم ہے، میری قوم جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی قوم ہے، خداوند متعال کی موحد قوم ہے، اس قوم کا جب پرچم پوری دنیا میں بلند ہوگا تو یعنی اسلام کا بول بالا ہوگا، یعنی ہمارا وقار جو ہے نا وہ بلند ہوگا بے عنوان مسلمان۔ لہٰذا اب میں اپنی اسی خصلت کو جو پہلے میرے اندر پائی جاتی تھی، جھگڑا کرنے والی، لڑائی جھگڑا کرنے والی، اس کو میں نے استخدام کیا، اسے میں نے خدمت میں لیا ملک کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ لہٰذا وہی خصلت میرے اندر رہے گی، لیکن اس خصلت کے ذریعے سے میں دشمن خدا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اخذ کرتے ہوئے جمہوریہ اسلامی ایران میں ایسے ہی افراد کو استخدام کیا گیا ایران عراق جنگ کے دوران، اور ان کی اسی خصلت کو باقاعدہ الہی خصلت میں تبدیل کیا گیا، ملکوتی خصلت میں تبدیل کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے افراد نے ایران عراق جنگ کے دوران اپنے ملک کے لیے کیا جو ہے وہ کارنامے جو ہے وہ ثبت کیے، اور اسے باقاعدہ انٹرنیشنل سطح پر اسے جو ہے نا وہ اجاگر کروایا۔ یہ ایک جو اندر پائی جانے والی خصلت ہے، اس خصلت کو استخدام کیا جا رہا ہے، اس سے مدد لی جا رہی ہے، اسے ختم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے مدد لی جا رہی ہے اسلامی قوتوں کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر یہ خصلت ایرانی قوم میں نہ ہوتی تو 8 سال جنگ باقاعدہ برداشت کرنا، تحمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ 2 دن اگر کسی ملک پر حملہ کر دیا جائے تو اس ملک کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں دوبارہ اس کا کھڑے ہونا یہ بغیر الہی خیالات کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر استعماری خیالات ہوں، اگر مغربی سوچ ہو، اگر دنیاوی سوچ ہو تو کوئی ان خیالات کے ساتھ دوبارہ ابھر نہیں سکتا ہے، لیکن ایران ابھرا چونکہ ان کی آئیڈیالوجی الہی آئیڈیالوجی تھی، تو پس انہوں نے اپنی نفسانی جو آئیڈیالوجی ہے، جو شیطانی آئیڈیالوجی ہے اگر افراد میں پائی جاتی ہے، تو اس شیطانی کی اصلاح کر کے اسے رحمانی اور ملکوتی میدان میں لے کر آئے،
اور اگر نفسانی ہے تو اسے بھی ملکوتی میدان میں لے کر آئے۔ جب انسان ملکوتی مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو اس ملکوتی آئیڈیالوجی کو اسی سیر و سلوک میں الہی آئیڈیالوجی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر اسی الہی آئیڈیالوجی کو خداوند متعال کی فنا میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جب انسان فنا کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو من الحق الی الخلق کا انسان جو ہے وہ سفر شروع کرتا ہے، اور پھر ہر چیز میں خدائی رنگ و بو کو وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد اسی مطلب کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کو۔ پس انسان اپنی اس صلاحیت کو خداوند متعال کی راہ میں استعمال کرے، یعنی یہ جو تمام میموری انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس میموری کو خداوند متعال کی راہ میں خرچ کرے۔ پس انسان کے خیالات الہی ہوں تو بہت اچھا ہے، انسان کے خیالات اگر ملکوتی ہوں تو بہت اچھا ہے۔ اگر انسان کے پاس نفسانی خیالات پائے جاتے ہیں، اگر انسان کے پاس شیطانی خیالات پائے جاتے ہیں تو ان شیطانی اور نفسانی خیالات کو بھی انسان جو ہے وہ تبدیل نیت کرے اور انہیں باقاعدہ استخدام میں لے کر آئے، خدمت میں لے کر آئے، جو ہے وہ ملکوتی قوا کے اور الہی قوا کے۔ لہٰذا ان خیالات کو تبدیل بے احسن کرے اور انہیں خداوند متعال کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جائے۔ اب جب انسان ان خیالات کی اصلاح کرتا جائے گا تو ہر مرحلے میں جس مرحلے میں انسان ابھی ہے اس سے اوپر والے مرحلے میں جائے گا تو نیچے والا مرحلہ اس کے لیے سیئہ نظر آئے گا، ولو وہ مرحلہ اس کے نزدیک شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق وہ مرحلہ سیئہ شمار نہ ہوتا ہو۔ لہٰذا خداوند متعال جو یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ، ان کی سیئات کو حسنہ میں تبدیل کرے گا، اس کی بنیادی وجہ یہی خیالات ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات میں ابھی جاری ہے، اور یہ جو ہاشم حداد نے آیت اللہ طہرانی کو نصائح کی، ان نصائح پر گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔